علامہ صاحب ذرا یہ بتائیے، ایک تو آپ کا کردار بڑا روشن ظاہر ہے، اور وہ دور بڑا خطرناک ترین دور تھا، ظاہر ہے بڑا ٹربلنس کا دور تھا، لیکن آپ نے جو ایک اپنے انتہائی مثبت ترین کردار کا جو مظاہرہ کیا، اور ساتھ ساتھ اس میں ایک اور بات ہی بتائیے کہ آپ سے جو مرویات ملتی ہیں دونوں پہ ہی کلام کریں ساتھ ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے یہ جلیل القدر صاحبزادے ہیں آج جن کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اور ان کے بارے میں حضرت امام زابی فرماتے ہیں فوارث من ابیہ صفات کثیرہ، انہوں نے اپنے والد سے وراثت میں بہت ساری صفات حاصل کی، سبحان اللہ، عرف بہا بین العرب، جن صفات کے ساتھ وہ عرب کے اندر مشہور ہو گئے، فکان شجاعا قویا فصیحا ذکیا بلیغا، فرمایا کہ یہ 5 ان کی صفات ہیں کہ شجاع بھی ہیں تو با کمال ہیں، سبحان اللہ، اور قوت اللہ تعالیٰ نے جسمانی عطا فرمائی ہے کہ 2 لوگ دیکھ کے دنگ رہ جاتے ہیں، سبحان اللہ، پھر فصاحت و بلاغت اور خطابت بھی اپنے عروج پہ ہے، سبحان اور اللہ، مولا علی کا صاحبزادہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے ذکاوت و ذہانت بھی اپنے عروج پہ عطا فرمائی۔ اب آپ یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں یہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ مولا کائنات کا پرتاؤ آپ کو عطا ہوا ہے، مکمل آپ کی شخصیت، جیسا کہ فرمایا گیا کہ بیٹا اپنے باپ سے بہت کچھ لیتا ہے، اپنے باپ کی تصویر ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور پھر ان کو تربیت بھی مولا علی کی میسر آئی، اللہ نے بڑی، اور میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ حضرت مولا علی نے بڑی محبت سے فرمایا کرتے تھے کہ الحسن والحسین ابنا رسول اللہ وانت ابنی، کہ حسن و حسین تو سرکار دو عالم کے صاحبزادے ہیں، تو میرا بیٹا ہے، کیونکہ حضرت امام حسن حسین کو سرکار خود فرماتے تھے کہ لوگوں کا نسب باپ سے شروع ہوتا ہے، میرا نسب میری بیٹی سیدہ سے شروع ہوتا ہے، سبحان اللہ، تو آپ ان کو تخصیص کے ساتھ اپنا بیٹا فرماتے اور ان کو ہمیشہ ساتھ رہا، اور یہ پھر حضرت امام حسن اور حسین کے ساتھ جو ان کی محبت تھی وہ بڑی دیدنی تھی۔ اس میں ایک بڑا مشہور واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی مسئلے پہ جیسے بھائیوں میں ہو جاتی ہے، کوئی ہلکی سی ناراضگی ہوئی، 2 دن گزرے تو انہوں نے خط لکھا، حالانکہ گھر بھی قریب تھا، قاصد بھیجا، اور اس میں یہ لکھا یا حسن ابن علی انت اخی و انت افضل منی، کہ آپ میرے بھائی ہیں لیکن مجھ سے افضل ہیں، فانت ابن السیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابن امرأۃ من بنی حنیفہ، کہ آپ سیدہ پاک کے ساتھ ہیں اور میں بنی حنیفہ کی ایک عورت کا بیٹا ہوں، یعنی دیکھیں انہیں احساس ہے سیدہ پاک کی اس نسبت کا جو ان صاحبزادوں کو نصیب، اور ساتھ فرماتے ہیں جدک المصطفیٰ وجدی جعفر بن قیس، کہ آپ کے نانا مصطفیٰ ہیں اور میرے نانا جعفر بن قیس ہیں، مجھے ان ساری نسبتوں کا احساس ہے، میں چاہتا ہوں کہ جو راضی کرنے آتا ہے اس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے، تو آپ تشریف لے آئیں تاکہ یہ فضیلت بھی آپ ہی کو حاصل ہو۔ آپ یہ دیکھیے کمال کے سیدنا غازی عباس علمدار علیہ السلام جو ہیں ان کا بھی طریق یہ تھا، ان کی والدہ کا بھی یہی طریق تھا، یعنی جو غیر فاطمی اولادیں ہیں انہوں نے اسی پروٹوکول کو، جو پروٹوکول ہونا چاہیے اس کو برقرار، اس ادب کو برقرار رکھا، بالکل، اور یہ ادب ساری زندگی حضرت محمد بن حنفیہ میں نظر آتا ہے۔ یہ جیسے ابھی آپ نے خوبصورت، میں وہ لفظ پڑھنا چاہتا ہوں جو بات آپ نے کی اور جس کی طرف اشارہ کیا، کہ وہ جب پوچھا گیا کہ کان علی یلقی بک فی المہالک، کہ حضرت علی آپ کو ہلاکت والی جگہوں پہ آپ کو بھیجتے ہیں، اللہ کرتے ہیں، اور یتقی بک فی متون الحرب، اور جنگوں کے میدان میں آپ کو جھونک دیتے ہیں، انہیں نہیں جھونکتے۔ کیا جملہ ہے، فرمایا الحسن والحسین عیناہ وانا یداہ، فرمایا حسن و حسین میرے بابا کی آنکھیں ہیں اور میں ان کے ہاتھ ہوں، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ بلکہ یہ بھی تو فرمایا نا کہ حسن و حسین علیہ السلام جو ہیں وہ آنکھوں کے درمیان جو چمڑا ہے وہ ہے بنیاد، یہ بھی فرمایا، یہ جب وصیت فرمائی اس وقت یہ جملہ بھی فرمایا۔ اچھا اب ذرا کردار کے بارے میں بتائیے، اور آپ کی مرویات پہ۔ مرویات میں ایک تو ان کے حلیے کے حوالے سے ہمیں 3 چیزیں ملتی ہیں جو میں نے احادیث میں پڑھی ہیں۔ اچھا، ایک یہ ہے کہ وہ اپنے بالوں اور اپنی داڑھی مبارک جب وہ جوان ہو گئے تو اس میں بعد میں وہ خضاب اور مہندی لگایا کرتے تھے، یہ بھی ہے۔ پھر کالا امامہ استعمال کرتے تھے، اچھا ٹھیک ہے، بھی ان کی روایت۔ اور پھر یہ ہے کہ کبھی کبھی اور زلفیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لمبی رکھی ہوئی۔ اچھا وہ خضاب میرا خیال ہے مہندی لگانے کی وجہ وہ جو والدہ کی خدمت کرتے تھے، اسی عادت کو انہوں نے اپنے لیے اپنایا ہوگا۔ اور پھر سرکار کی سنت بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی کے ایک حصے میں یہ سنت اپنائی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ زرد رنگ کی چادر کبھی اوڑا کرتے، یہ بھی روایات میں ملتا ہے۔ 4 ان کی مرویات میں اختصار سے عرض کرتا ہوں۔ ایک دفعہ اپنے بابا حضرت سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا یا علی یا ابی ای الناس خیر بعد رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ اور حضرت علی شیر خدا نے فرمایا ابو بکر، حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر پوچھا ثم من، کہا ثم عمر، پھر حضرت سیدنا عمر ہیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ تیسری دفعہ میں نے نہیں پوچھا کہ پتہ نہیں آپ تیسری دفعہ کسی اور کا نام لے دیں، میں نے کہا ثم انت،
کہ پھر آپ ہیں تو حضرت علی کی عجز و انکسار اور آپ کا وہ دیکھیں بڑا پن، آپ نے فرمایا انما انا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ایک بندہ ہوں. کیا یعنی انکساری، وہ انکساری ہے، وہ عاجزی ہے، ورنہ حضرت علی کا جو اللہ الورا ہے. پھر دوسری روایت دیکھیے، یہ جو ہمارے ہاں ایک نکاح متع کی ممانعت کے اوپر روایت ملتی ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی. بار بار یہ روایت بھی حضرت محمد بن حنفیہ نے اس کو ذکر کیا. اس سے آگے اگر بڑھیں تو آپ نے ایک یہ روایت ذکر کی کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ حسنا و حسینا، کہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو دم فرمایا کرتے. وہ دم حضرت محمد بن حنفیہ نے امت کے لیے ذکر کیا ہے کہ سرکار فرماتے تھے اعیذ بکما بکلمۃ اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. اور یہ دم سکھایا کہ سرکار اپنے دونوں شہزادوں کو اس طرح دم کیا کرتے تھے. اور آخری روایت میں جو ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ حضرت محمد بن حنفیہ نے امت کو صلاۃ و سلام کا تحفہ دیا. وہ بتائیے، من نسی الصلاۃ علیہ نسی طریق الجنہ. اب میں فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا مولا علی سے سنا، انہوں نے سرکار مدینہ سے سنا، سرکار نے فرمایا جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ. اللہ اکبر، اللہ وہ آپ کی مرویات ہیں چند جن کا میں نے، یعنی جنت کا راستہ سرکار، جو سرکار کا راستہ ہے وہ جنت کا راستہ ہے، اور جو جنت کا راستہ ہے وہ سرکار کا راستہ ہے، وہ درود پاک کا راستہ ہے.